اللہ والوں کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہی اولیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ گمراہ ہوں گے۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر سلسلہ چشتیہ کے ان اکابر اولیاء میں سے ہیں جن پر زمانہ فخر کرتا رہے گا۔ آپ کی ولادت باسعادت قصبہ کوتوال میں 571 ہجری بمطابق 1175 میں ہوئی۔ قصبہ کوتوال بورے والا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع وہاری میں واقع ہے۔ آپ قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام مسعود رکھا مگر آپ نے گنج شکر کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کی ولادت مبارک پر ایک عجیب واقعہ ہوا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور بابا مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے ولی اللہ اور صاحب مقام ہستی ہیں۔ جس سال حضور بابا صاحب کی ولادت ہوئی شعبان کی 29 تاریخ تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شہر کے مسلمان آپ کے والد ماجد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ چاند تو نظر نہیں آیا، اب کل کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ قاضی صاحب نے فرمایا شک والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس لیے روزے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس وقت قصبہ کوٹوال میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عبدالوں میں سے تھے۔ لوگ ان کی خدمت میں گئے اور عرض کی۔ حضرت موصوف نے فرمایا آج رات قاضی صاحب کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ کتب ہوگا، بس اگر وہ کل دودھ پیے تو جاننا کہ چاند نظر نہیں آیا، اور اگر نہ پیے تو سمجھ لینا کہ آج رمضان کا روزہ ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور صبح کو آپ نے دودھ نہیں پیا۔ تمام شہر نے یہ حال معلوم کر کے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت آیا تو آپ نے دودھ پیا، اور پورے ماہ رمضان کے روزوں میں آپ کی یہی روٹین رہی کہ آپ دن میں کچھ نہ پیتے اور افطار کے وقت دودھ نوش فرماتے۔ بابا صاحب کا سب سے مشہور لقب گنج شکر ہے، یعنی کہ مٹھاس کا خزانہ۔ آپ اس لقب سے کچھ اس طرح مشہور ہوئے کہ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، اور آپ کی ابتدائی تربیت آپ کی والدہ ہی کی نگرانی میں ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ بچپن ہی سے آپ پابندی نماز کے عادی ہو جائیں، اس لیے آپ کی والدہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پوریاں رکھ دیا کرتی تھیں، اور اپنے بچے مسعود سے فرمایا کرتی تھیں جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جایا کرتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پوریاں رکھنا بھول گئیں، اور انہوں نے گھبرا کر حضرت سے کہا مسعود تم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ حضور بابا جی نے جواب دیا اماں نماز پڑھ لی ہے اور شکر کی پوریاں بھی مل گئی ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت کی والدہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ سمجھ گئیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔ اس وقت سے انہوں نے بچے کو گنج شکر کہنا شروع کر دیا جو آج تک مشہور ہے۔ گنج شکر کی وجہ تسمیہ ایک اور جگہ کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دلی جا رہا تھا۔ جب وہ سوداگر اجودن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ العالم جناب بابا صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا اونٹوں پر کیا لدا ہے؟ سوداگر نے منگتا فقیر کے حال کر کے کہا اونٹوں پر نمک ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا نمک ہوگا۔ جب وہ سوداگر اپنی منزل پر پہنچا اور جب اس نے جا کر بوریاں کھولی تو دیکھا کہ ان میں شکر کی بجائے نمک ہے۔ وہ سوداگر بہت پریشان ہوا اور واپس آپ کی خدمت میں آیا اور اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور اس سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور واپس جا کر اپنی منزل پر جب بوریاں کھولی تو ان میں نمک کی بجائے شکر تھی۔ حضرت داتا مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت شیخ شہاب الدین بن فرق شاہ بادشاہ کابل رحمۃ اللہ علیہ بن محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ بن سامان شاہی رحمۃ اللہ علیہ بن
بن شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، بن شیخ مسعود رحمۃ اللہ علیہ، بن شیخ الفتح رحمۃ اللہ علیہ، بن شیخ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، بن شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، بن شیخ ادم رحمۃ اللہ علیہ، بن شیخ ناصر رحمۃ اللہ علیہ، اور بن شیخ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے آبائی علاقے کوتوال میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پر آئی تھی۔ آپ کی تعلیم کے بارے میں سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، کیونکہ آپ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے، اس لیے آپ جو بھی سبق پڑھتے آپ کو فوراً یاد ہو جاتا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو مزید تعلیم کے لیے ملتان بھیجیں، کیونکہ ملتان شہر بہت بڑا شہر تھا اور وہاں ہر طرح کی تعلیم کے حصول کے خاطر خواہ مواقع موجود تھے۔ وہاں بڑے بڑے نامور علماء کرام موجود تھے جن سے قرآن اور حدیث کی تعلیم بخوبی حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس غرض سے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ملتان شہر بھیجا، اور ملتان آنے کے وقت حضور بابا جان کی عمر 18 برس تھی۔ ملتان پہنچ کر آپ نے درس والی مسجد میں قیام کیا۔ اس زمانے میں اس مسجد میں ایک نامور عالم دین حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ بہت سے شاگرد ان کے حلقہ درس میں شامل تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردگی میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے دوران تعلیم حضرت بابا فرید گنج شکر کو بہت ہونہار پایا، اس لیے آپ ان کی خصوصی توجہ کا محور بن گئے۔ اسی لیے آپ کے استاد مولانا منہاج ترمذی نے آپ کو دینی علوم میں کامل کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑی، اور حضرت بابا مسعود گنج شکر قلیل عرصے میں ہر طرح کے دینی علوم میں کامل ہو گئے۔ جن ایام میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ملتان میں دینی علم کے حصول میں مصروف تھے، ایک روز حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کتاب کا نام نافع تھا۔ اسی دوران میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے نوجوان کیا پڑھتے ہو؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، حضرت نافع پڑھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے نوجوان تمہیں انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا۔ پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے مشتاق نگاہیں اٹھا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھنا کیا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی قلبی کیفیت بدل گئی۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر کہا کہ مجھے تو اصل نفع آپ کی نگاہ سے ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنی دلی چاہت اور تمناؤں کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے وابستہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جتنے روز بھی ملتان میں مقیم رہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کی صحبت سے مفید ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت انگیز نگاہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ سعادت مند نوجوان ایک جلیل القدر ولی اللہ بن جائے گا، کیونکہ انہیں آپ کی پیشانی میں سے نور ولایت چمکتا ہوا نظر آیا۔ آخر کار ایک روز حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی جانے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑا سفر کیا تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے فرید، ظاہری علوم کی تکمیل کے لیے کچھ عرصہ اور لگائیں، اس کے بعد میرے پاس دلی میں آ جانا۔ لہذا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے یہ حکم سنتے ہی واپس ملتان میں اپنی قیامگاہ میں آ گئے اور حضرت بابا فرید الدین
دین مصروف ہو گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں جب ملتان سے دلی گیا تو شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ جو نعمت اور عظمت میں نے ان میں دیکھی آج تک کسی میں نہ دیکھی تھی، میں ان کا مرید ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے روز انہوں نے مجھ پر اپنی عطاؤں اور کرم کے دروازے کھول دیے اور فرمایا کہ اے فرید، خوب ہوا کہ تم اپنا کام پورا کر کے میرے پاس آئے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ آپ عرصہ دراز تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اور ان کی بے پناہ خدمت کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے برصغیر اور دیگر ممالک کا سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سیر و سیاحت حصول علم کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے بہت سے شہروں کا سفر کیا، جن میں غزنوی، دمشق، بخارا، بیت المقدس، مدینہ منورہ اور پاک و ہند کے علاوہ ایران، عراق، افغانستان، شام، اردن اور سعودیہ عرب کے طویل و عریض ممالک کا سفر کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ایسی مزید ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ سیرت الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پر ریاضت کا شوق غالب آیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر فرمان ہو تو میں ایک چلہ کر لوں۔ یہ بات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو ناگوار گزری اور فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ان چیزوں سے شہرت ہوتی ہے۔ آپ نے جواب دیا اللہ گواہ ہے مجھے شہرت کی طلب نہیں۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر خود فرمایا کرتے تھے کہ میں بقیہ ساری عمر اس بات سے پشیمان رہا کہ حضور پیر و مرشد کی خدمت میں کیوں ایسی بات کہی جو آپ کی طبع مبارک کو ناگوار معلوم ہوئی ہو۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب جاؤ اور ایک چلہ مقوس کرو، لیکن اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو معلوم نہ تھا کہ چلہ مقوس کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے شیخ بدر الدین غزنوی سے کہا کہ حضرت شیخ نے مجھے چلہ مقوس کا حکم دیا ہے، لیکن میں حضرت اقدس کے رو و جلال کی وجہ سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ چلہ مقوس کیا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یا شیخ صاحب سے دریافت کر کے بتائیں کہ چلہ مقوس کا کیا مطلب ہے۔ شیخ بدر الدین نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے چلہ مقوس کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا چلہ مقوس یہ ہوتا ہے کہ 40 دن یا 40 راتیں پاؤں میں رسی باندھ کر کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کرے۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے چلہ مقوس کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ کی خواہش تھی کہ اس کا علم کسی کو نہ ہو اور آپ ایسے مکان کی تلاش میں نکلے جہاں مسجد کے پاس کنواں ہو اور کنویں کے پاس کوئی ایسا درخت ہو جس کی شاخیں کنویں پر چھائی ہوئی ہوں، نیز کوئی ایسا معزن بھی ہو جو نیک دل اور درویشوں کا ہم راز ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسے مقام کے لیے سارا دلی شہر چھان مارا مگر کوئی جگہ ایسی نہ ملی۔ اس کے بعد آپ نے ہانسی کا سفر اختیار کیا مگر وہاں بھی ایسا مقام نہ ملا، حتیٰ کہ آپ اوچ شریف پہنچ گئے جہاں مسجد کے پاس کنواں تھا اور کنویں کے اوپر درخت تھا اور مسجد کا امام بھی آپ کو جانتا تھا جس کا نام شیخ خواجہ رشید الدین منائی تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کچھ روز مسجد میں قیام کیا اور امام مسجد کو اعتماد میں لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ یہ راز فاش نہیں ہوگا، تو آپ نے چلہ شروع کر دیا۔ ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ موزن آپ کے پاؤں میں رسی باندھ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیتا اور صبح صادق ہوتے ہی آپ کو باہر نکال لیتا۔ آپ کنویں سے باہر آ کر مسجد میں مراقب ہو جاتے تھے۔ اسی طرح 40 شب آپ نے چلہ جاری رکھا اور اپنے شیخ کا حکم پورا کیا کہ کسی کو اس کا علم نہ ہوا۔ وہ مسجد آج بھی اوچ شریف میں موجود ہے۔
ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دیپالپور تشریف لے گئے، اور دیپالپور ایک جوگی کا شہر تھا جو اپنے فن کا ماہر تھا، اور اس نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ جب کسی کامل درویش کی اس پر نگاہ پڑی اور اس کے کانوں کے مندرے گر گئے تو وہ ان کا مرید ہو جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جب دیپالپور پہنچے اور اس جگہ سے گزر ہوا جہاں وہ جوگی رہتا تھا تو آپ کی نگاہ اس جوگی پر پڑی۔ آپ کی نگاہ پڑتے ہی جوگی کے کانوں میں پڑے مندرے گر گئے، اور جوگی جان گیا کہ یہ کامل درویش ہے، مگر اس نے آزمائش کے لیے مندروں کو زمین میں گاڑ دیا اور دل میں سوچا کہ اگر یہاں درخت اگ گئے تو میں جان لوں گا کہ یہ کامل درویش ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس جوگی کے حال سے آگاہ ہوئے تو آپ نے ان مندروں کو اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں دوبارہ زمین میں گاڑ دیا۔ زمین سے درخت نکل آیا اور وہ جوگی آپ کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور آپ کے دستے حق پر بیعت کر کے آپ کا مرید ہو گیا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے 93 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایک مرض میں مبتلا تھے۔ شبان المعظم میں اس مرض نے شدت اختیار کی اور پھر رمضان المبارک شروع ہوا تو آپ کے کچھ روزے قضا ہو گئے، یہاں تک کہ اسی مرض میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے وصال کی خبر جیسے ہی پاک پتن اور اس کے نواح میں پھیلی، لوگوں کا ایک ہجوم امڈ آیا۔ لوگ آپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو غسل دینے کے بعد شہر سے باہر قبرستان شہداء میں مدفون کرنے کی غرض سے لے جایا گیا، اور جنازے میں لوگوں کا ایک ہجوم شریک تھا، اسی لیے نماز جنازہ شہر سے باہر پڑھانے کا انتظام کیا گیا، مگر پھر آپ کے صاحبزادے شیخ نظام الدین کے مشورے کے بعد نماز جنازہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے شہر سے باہر ہی پڑھائی گئی اور آپ کی تدفین آپ کے حجرے میں کی گئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ مولانا سید بدر الدین اسحاق نے پڑھائی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا دربار پاک پتن کی قدیم آبادی میں ایک بلند مقام پر واقع ہے۔ آپ کا روزہ آستانہ عالیہ کے عین وسط میں ہے۔ روزہ مبارک کے مشرق دروازے کو نوری دروازہ اور جنوبی دروازے کو بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ نوری دروازے سے گنبد کے اندر داخل ہو تو پہلا مزار آپ کے صاحبزادے خواجہ بدر الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ کا ہے، جو آپ کے پہلے گدی نشین تھے، اور دوسرا مزار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ نوری دروازے کی بیرونی دیوار پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ گنبد مبارک گہرے سبز رنگ کا ہے۔ روزے پاک کے جنوب میں ایک خوبصورت بارہ دری ہے جہاں عموماً محفل سما منعقد ہوتی ہے۔ نوری دروازے اور بہشتی دروازے پر چاندی چڑھی ہوئی ہے۔ روزے مبارک کے اندرونی دیوار پر رنگ برنگے شیشوں سے گلکاری کی گئی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور حضرت موج دریا صاحب کے روزے پاک کے درمیان ایک چھوٹی سی سفید مسجد ہے۔ یہاں برسوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ حاضری دینے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی روزانہ ایک کتب یا ابدال اس مسجد میں مصروف عبادت ہوتا ہے، اس لیے اس مسجد کو اولیاء مسجد کہا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے روزے مبارک کے مغرب میں ایک کمرہ نما روزہ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ شہاب الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اس روزے میں دو مزار ہیں۔ حضرت موج دریا رحمت اللہ علیہ حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے روزے مبارک کے مغربی جانب ایک بہت بڑی مسجد ہے جسے جامعہ مسجد فرید کہتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں سنگ مرمر اور چونے کا پلستر ہوا ہے۔ مسجد کا صحن کافی وسیع ہے۔ مسجد میں خوبصورت صاحبان بنوایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے جنوب میں زائرین کے وضو کے لیے ایک بہت بڑی ٹینکی تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے روزے مبارک کے نوری دروازے کے بالکل سامنے سما خانہ ہے جہاں عرس مبارک پر محفل سما منعقد ہوتی ہے۔ آستانہ عالیہ کے جنوب میں حجروں کی ایک طویل تعداد ہے۔ حجروں کے مشرق میں پہلا حجرہ خواجہ جمال الدین رحمت اللہ علیہ
کا ہے۔ حجروں کی اس قطار میں حجرہ اعتکاف سے کچھ فاصلے پر مغربی جانب حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا حجرہ ہے، جسے نظامی حجرہ کہتے ہیں۔ حجروں کی اس قطار کے درمیانی حجروں میں گھنٹہ گھر قائم کیا ہے۔ یہ گھنٹہ گھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے کسی ایک عقیدت مند آدمی نے تعمیر کیا ہے۔ ہر سال حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عرس کی رسومات 25 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 6 محرم تک جاری رہتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے چند اقوال درجہ ذیل ہیں۔ دین کا کوئی بدل نہیں، دین کی حفاظت علم کے ساتھ کرو۔ ذلیل ترین انسان وہ ہے جو ہر وقت کھانے اور کپڑے میں لگا رہے۔ ایک جذبہ حق دو جہاں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہر ایک کا کھانا نہ کھا لیکن ہر ایک کو کھلا دے۔ دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جو تجھ سے ڈرتا ہے اس سے تو بھی اندیشہ کر۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔